ولولانگیز تقریر تاسو واورېده. تاسو د خپلو اکابرو تاریخ هم واورېده. د حضرت د تمام تقریر آخری او خلاصه ده او هغه دا ده چې زمونږ او ستاسو سیاسی پلیٹ فارم چې دی هغه یقیناً جمعیت علماء اسلام دی، خو زمونږ د ختم نبوت په حواله باندې پلیٹ فارم صرف اور صرف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان دی. ډیر خلق بعض نوی نوی نمونو باندې د ختم نبوت کار کوي، دې کې شک نشتا د ختم نبوت کار د هر چا ذمہ داری ده. او د سن 1974 په تحریک کې تمام ډلې او تمام سیاسی قوتونه دا د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د اهتمام د لاندې هغه تحریک چلولی دی او کامیابی سره همکنار شوی دی. زه خپلو تمامو دوستانو ورونو ته عاجزانه درخواست کومه نور نمونو باندې کار مه کوئ، کار د ختم نبوت کوئ، صرف او صرف د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د اهتمام د لاندې. یو دوارو چنیور کې به ختم نبوت کانفرنس کېده د پورا پېښور نه بلکہ شاید د پورا صوبے سرحد نه مونږ درې کسانو، یا زه طالب علم، یا زمونږ حبیب الله میاں صاحب اللہ دے مغفرت نصیب کی، یا نور الحق نور صاحب اللہ دے مغفرت نصیب کی، دا شنغر مولانا فضل حق صاحب رور مونږ درې کسان په د چنیور د ختم نبوت کانفرنس ته تلو. الحمدلله په دې وخت کې د مفتی عبدالقیوم رحمه الله بچی ته مفتی محمد شهاب الدین دامت برکاتهم العالیه ته اللہ توفیق ورکا او پورا کے پیکے کیے دا ختم نبوت تحریک چی دی اغا مؤثر انداز سر پیش کا. دا دے وجن زمارون درخواست دے حضرت مفتی صاحب دے اللہ سے حد کاملہ عاجلہ نصیب و گر لئی دا غپا نگرانے کی دا ختم نبوت کار کوئے. اللہ رب العزت منگتا عمل توفیق را کی. دا قراردادو ندی دا اجتماع دا طرفنا دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پشاور دا طرفنا 51ویں یوم ختم نبوت کانفرنس 7 ستمبر 2025 چوک ختم نبوت قصہ خانی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پشاور کا یہ عظیم الشان اجتماع تحریک تحفظ ختم نبوت 1953 اور 1974 کے قائدین، کارکنوں اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہے جن کی لازوال قربانیوں اور بے مثال جد جہد کے ثمرہ میں 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور اسی مشن کی طفیل 1984 میں قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیوں کو خلاف قانون قرار دیا گیا. قرارداد نمبر 2 یہ اجتماع یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ آئین پاکستان کو
ختم یا غیر مؤثر کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا، اور تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت اور اسلامی دفاعات کی حفاظت کے لیے دنیا کفر کے اہلکاروں کی ہر سازش کو اللہ کی امداد سے ناکام بنایا جائے گا۔ نمبر 3، یہ اجتماع موجودہ دور میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور ملک و ملت کے خلاف سازشوں کی بھرپور مذمت اور حکومتی بے حسی اور سرپرستانہ رویے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اجلاس حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ قادیانیوں کی سرپرستی کر کے شب رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے پروانوں کی دل آزاری نہ کی جائے، اور قادیانیوں کو تمام حساس اور کلیدی آسامیوں سے ہٹایا جائے، اور تمام قادیانیوں کو امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 کا پابند بنایا جائے۔ نمبر 4، یہ اجتماع اسلام آباد میں مدنی مسجد شہید کرنے پر حکومتی اقدام کی مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ 50 مساجد کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانے والوں کو بے نقاب کیا جائے، اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دلوائی جائے۔ نمبر 5، یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں عدالتوں نے سزائے موت سنا رکھی ہے انہیں تختہ دار پر لٹکا کر ناموس رسالت کا تحفظ کیا جائے۔ نمبر 6، یہ اجتماع صوبہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ شہدائے ختم نبوت کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث قاتلوں کو گرفتار کر کے تختہ دار پر لٹکایا جائے، اور شہداء کے ورثاء کو بڑا مالی پیکج دیا جائے۔ نمبر 7، یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ قادیانی دہشت گرد اداروں اور قادیانی عسکریت پسند تنظیموں، خدام الاحمدیہ، انصار اللہ، لجنت اماء اللہ اور تنظیم اطفال الاحمدیہ پر مکمل پابندی عائد کی جائے، اور ان کے اکاؤنٹس کی فی الفور چھان بین کی جائے، اور ملک میں مرتد کی شرعی سزا نافذ کی جائے۔ نمبر 8، قادیانی جہاد کے منکر ہیں، لہذا ان کی افواج پاکستان میں بھرتی اور مناسب پر پابندی لگائی جائے۔ نمبر 9، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنے یوم تاسیس سے لے کر آج تک پرامن تبلیغی جدوجہد کے ذریعے مسلمانوں میں عقیدے ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے مقدس مشن کے فروغ کے لیے عدم تشدد کی پالیسی پر گامزن ہے۔ لہذا یہ اجتماع تمام مکاتب فکر کے علماء سے عقیدے ختم نبوت اور ناموس رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے تحفظ کے لیے مہینہ میں 1 جمعہ اور ہفتہ وار بیانات کا اہتمام، اور اسلامیان پاکستان سے فی یوم
10 منٹ اس مقدس مشن کو دینے کی اپیل کرتا ہے اور جملہ اہل اسلام سے مطالبہ کرتا ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ہر میدان میں ساتھ دیں۔ نمبر 10، یہ اجتماع حکومت آزاد کشمیر کو 7 ستمبر کا دن ہر سال سرکاری سطح پر یوم ختم نبوت کے طور پر منانے کا اعلان کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہے اور حکومت پاکستان سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی 7 ستمبر کا دن ہر سال سرکاری سطح پر یوم ختم نبوت کے طور پر منانے کا اعلان کرے۔ آخر میں ہم سب اراکین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پشاور دست بدعا ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو شافع محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دا لس قراردادونه چې ما پیش کړ د اجتماع د طرفنا د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پشاور د طرفنا تاسو واورېدل، امید لرم په دې به پیشي وي د قراردادونو سره چې د چا جذباتي او جوشیلا عقیدت وي دا حضرت صاحب وینا دا تاسو دا علم دی زمانگ پاکستان بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا کی بیا پاگی کی بالخصوص زیاد تر نقصانات دا سیلاب پا وجہ کی شوی دی آغا دا بونیر خلق دی کم خلقو چاگی سر تعاونو کو امدادو کو اللہ رب العزت دا غیٹورو تا جزائے خیر ورکی دا غیٹ کم شہیدان شوی دی آغا یاو پوری دی یا پکورنو کی پیچھتون را پریوت دی دا غی مرد شہادت دے، اللہ نے دا غی شہادت قبول کی، چاچے ورسر تعاون کردے اللہ دے غی تا اجر جزیل نصیبو کردے ہم پا دنیا کے او ہم پا خیرت کے او انشاءاللہ دے مجموعی تا دا درخواست کوم کہ دا ہر چانا ہر ستاون کی دیشی اگر دا سیلاب زدگانو سر اوکی دا قرار دون تاسو تا منظور دی چاہتا چھے منظور ویلاف جذبی سر اوچت کے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، علماء کرام دا شکریہ دا کو مولانا صاحب نباز کسان پاتی دی سٹیج بانے چکم علماء کرام دی ملمان دی مقامی دی یا باہر مجمع کے علماء کرام دی یا دا مدارس طالبان دی دا غیم شکریہ ادا کو اور دا تمام تاجران و تنظیمون شکریہ ادا کو بالخصوص دا قصخانے تاجران دا تنظیم مشر حاجی جاوید صاحب ته دل سر شکریہ ادا کوم اگی مونگ سر پا دے پروگرام کے دیر تعاون کردے اور دا برادر محترم افضل صاحب ہم شکریہ ادا کوما دیر خطری قبانی دا سون انتظام کردے اللہ دے ہمیشہ دا پاروم دا سیولری وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔